نبینا مولانا محمد والی بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ سب سے میری گزارش ہے کہ آپ حضرات انتہائی اطمینان اور سکون کے ساتھ بیٹھیں۔ پہلی بات تو یہ شرعی مسئلہ سن لیں۔ آپ مسجد میں بیٹھے، آپ اس وقت اپنے گھر پہ نہیں ہیں، کسی فیلڈ کسی میدان میں نہیں ہیں، کسی چورستے اور چوراہے پر نہیں، آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ مسجد کا اپنا ایک احترام ہوتا ہے، اپنا ایک ادب ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے گھر کا جو احترام ہے اس کو برقرار رکھا جائے۔ مسجد کا احترام اگر ہم نہیں کریں گے تو کون کریں گے؟ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ آپ مسجد میں ہیں۔ دوسری بات، آپ اس وقت جس جلسے میں، جس پروگرام میں تشریف لائے ہیں، اس کا تعلق آج کی مخصوص رات یعنی شب برات سے۔ یہ وہ رات نہیں ہے جس رات میں آپ اپنی غیر ترتیبی کا مظاہرہ کریں، ادھر ادھر گھومنے پھرنے میں اپنا وقت نکال دیں، بلا وجہ ہنسی مذاق میں اپنا ٹائم آپ پاس کرنا۔ آج کم سے کم یہ موقع نہیں ہے۔ شعبان المعظم کی 15ویں شب، جسے ہم اور آپ شب برات کہتے ہیں، ایک عام لفظ استعمال کیا جاتا ہے شب برات۔ شب برات کوئی لفظ نہیں ہے، اصل ہے شب برات۔ کیا جملہ ہے؟ بولیے، شب برات۔ شب کے معنی ہوتے ہیں رات۔ شب فارسی زبان کا لفظ ہے، شب کا معنی رات ہوتا ہے، برات کا معنی ہوتا ہے آزادی۔ برات کا معنی آزادی، چھٹکارا، نجات۔ شب برات کا معنی ہوا آزادی کی رات، چھٹکارے کی رات، نجات کی رات۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کی 15ویں شب میں پروردگار عالم میری امت کے اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے جتنا قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ یہ حضور پاک علیہ السلام کی بات ہے۔ تو آپ آزادی والی رات پائے۔ آزادی سے مراد گناہوں سے آزادی، عذاب الہی سے آزادی، قہر خداوندی سے آزادی، اللہ کے سخت اور غضب سے آزادی، بے شمار کلفتوں، الجھنوں اور مصائب و آلام سے آزادی کی رات آج کی رات شب برات ہے۔ کم از کم اس رات کو آپ نہ گنوائیں، اس رات کا احترام کریں۔ اور اب تک پورے سال میں جانکاری میں، جانے میں، انجانے میں کسی قسم کی اگر غلطی ہو گئی ہو، خطا ہوئی ہو، گناہ ہوا ہو، تو کم از کم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی رات گناہوں سے، جہنم سے، عذاب سے آزادی کی رات ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں رو کر، گڑ گڑا کر، توبہ کر کے، معافی مانگ کر، مغفرت طلب کر کے کم سے کم آج تو پورے سال کے گناہوں سے آزاد ہو جائیں، پورے سال کی معصیت سے آزاد ہو جائیں۔ اگر آج کی رات بھی ہم نے
ہنسی مذاق میں گزار دیا، کھیل تماشے میں گزار دیا، تو میں سمجھتا ہوں پھر ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہو سکتا، ہم سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں ہو سکتا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے، شب برات آج والی رات، تو پروردگار عالم عرش معلی سے آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے۔ آسمان دنیا سے مراد یہ پہلا آسمان جسے ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری آنکھیں دیکھ رہے ہیں، پہلے آسمان کو آسمان دنیا کہا جاتا ہے، یعنی جس آسمان کے بعد انسانوں کی بستی شروع ہو جاتی ہے، پیڑ پودے پہاڑ سمندر یہ سارے مناظر شروع ہو جاتے ہیں، مخلوقات شروع ہو جاتی ہیں، اس آسمان کو پہلے آسمان آسمان دنیا کہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے، غروب آفتاب کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک رب کریم آسمان دنیا سے زمین پر بسنے والے اپنے تمام بندوں کو آواز دیتا ہے، میرے بندو آج میں اپنی پوری رحمت، پوری شان کریمی، شان رحمت، شان مغفرت، شان جود و عطا اور سخا کے ساتھ عرش معلی سے آسمان دنیا پر نازل ہوا ہوں، اترا ہوں، حاضر آیا ہوں، میرے بندو آج تم مجھ سے جو بھی جائز چیز مانگ لو گے تمہیں عطا کر دوں گا۔ حضور فرماتے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے کوئی جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور اسے گناہوں سے آزادی دے دوں، معاف کر دوں، ہے کوئی جو مجھ سے روزی مانگے میں اس کو رزق دے دوں، ہے کوئی جو مجھ سے شفا مانگے اس کو بیماریوں سے شفا دے دوں، مجھ سے اولاد مانگو میں اولاد دے دوں، مجھ سے عزت مانگو تو میں عزت دے دوں، صحت و تندرستی مانگو تو میں صحت و تندرستی دے دوں۔ ہر جائز چیز کے لیے رب کائنات خود ارشاد فرماتا ہے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر کل کی رات، پرسوں کی رات یا اس رات کے علاوہ اور کسی رات ہم اپنے اللہ کو بلائیں، اپنے رب کو پکاریں، اس سے دعا کریں، تو کیا وہ میری دعا کو نہیں سنے؟ یا نعوذ باللہ شب برات کے علاوہ اور کسی رات میں پکارنے پر اللہ تعالیٰ کی قوت سماعت کم ہو جاتی ہے، اس کا پاور کم ہو جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہے، رب تو رب ہے، ہر حال میں وہ سنتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ادعونی استجب لکم، میرے بندے تو مجھے بلا، تو مجھ سے دعا کر، مجھ سے مانگ، جب بھی تو مجھ کو اللہ کہے گا، تو مجھے ایک بار اگر اللہ کہہ کر بلاتا ہے تو 70 بار میں تجھے میرا بندہ کہہ کر جواب دے گا۔ اللہ پاک یہ شان ہے، مگر اسپیشل طور پر آج کی رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر کیوں تشریف لاتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے، اصل وجہ یہ ہے، حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے 70 ماہ اس سے بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ سوچئے ایک ماں اپنے بچے سے کتنا پیار، کتنی محبت کرتی ہے۔ سخت سردیوں میں غریب ماں گیلے اور بھیگے ہوئے بستر پر خود سوتی ہے، اپنی اولاد کو سوکھے کپڑوں میں لپیٹ کر اپنے سینے میں سلاتی ہے۔ ہزار قسم کی مصائب پریشانیاں جھیل کر، بھوکی رہ کر، پیاسی رہ کر، کمزور رہ کر اپنی اولاد کو کھانا دیتی ہے، لباس دیتی ہے، تندرست اور مینٹین رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ ایک ماں کا یہ عالم ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ آج کی رات خصوصیت کے ساتھ
آسمان دنیا پر تشریف لانے اور اپنے بندوں کی طرف کامل متوجہ ہونے کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے، میرے بندے سال کے 363 روز میں نے مانا تو نے گناہوں میں گزارا، شراب پی کر گزارا، معصیت میں گزارا، چوری میں گزارا، زنا میں گزارا، 1000 طرح کے گناہوں میں گزارا، مگر میرے بندے سال میں صرف ایک رات بھی اگر مجھ سے ڈر کر محبت سے ایک بار اللہ کہہ دے گا تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرت مولانا سید راشد اشرف صاحب قبلہ، حضرت مولانا سید راشد اشرف صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ آل نبی اولاد علی، آل نبی اولاد علی، شہزادہ شیخ اعظم، شہزادہ شیخ اعظم، آل نبی اولاد علی، حضرت اللہ مولانا الحاج سید راشد اشرف صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ تمام اس کو بیٹھ جائیں۔ تشریف رکھیں آپ 15 درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وآلہ وسلم، والصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں یہ عرض کر رہا تھا آج کی رات خصوصیت کے ساتھ رب کریم کی آسمان دنیا پر تشریف لانے کی بنیادی وجہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالی شان رحمت، اس کی شان مغفرت خود اپنے بندے کی طرف متوجہ ہو کر اپنے بندے کو بخش دینے کے لیے، اس کو معاف کر دینے کے لیے، اس سے راضی ہو جانے کے لیے ایک بہانہ تلاش کرنا، ایک بہانہ تلاش کرنا۔ پورا سال کیسا بھی گزار دیا، کم از کم سال میں ایک شب، ایک رات میرا بندہ میری طرف میری طرف پلٹ آیا، نمازوں کو چھوڑا، روزوں کو چھوڑا، تلاوتوں کو چھوڑا، صاحب نصاب ہونے کے بعد بھی زکوٰۃ کو چھوڑا، صاحب استطاعت ہونے کے بعد بھی حج کو چھوڑا، سب کچھ کیا۔ چلو ٹھیک ہے، انسان ہے، میرا بندہ ہے، گناہ کیا، مگر میں تو رحمان ہوں، میں تو رحیم ہوں، میں تو غفور ہوں، غفار ہوں، ستار ہوں۔ میری شان رحمت یہ ہے، میری شان رحیمی یہ ہے، میری شان کریمی یہ ہے کہ میں خود پڑھ کر اپنے بندے کی طرف متوجہ ہو جاؤں اور اپنے بندے کو اپنی دامن رحمت میں چھپا دوں، اپنے دامن کرم میں چھپا دوں۔ یہ رب کی شان کریمی ہے، یہ رب کی شان عطا ہے۔ آپ حضرات تشریف لائے ہیں، بالکل تشریف رکھیں آپ حضرات، اور الحمدللہ تعالیٰ حضور پیر طریقت رہبر شریعت شہزادہ مخدوم سمنا حضور سید راشد اشرف میاں قبلہ دامت برکاتہ تشریف لا چکے ہیں۔ ہماری بھی خوش نصیبی ہے، آپ کی بھی خوش نصیبی ہے کہ ایک سید زادے ایک آل رسول کی ہم اور آپ زیارت کر رہے ہیں، اور ان کی زیارت سے شرف یاب ہو رہے ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ جلسے یا ان جلسوں کے لوگ جن جلسوں میں یا جن جلسے والوں میں کوئی سید آل رسول جلوہ فرما، اور وہ بھی اتنی اہم اور عظیم رات میں، ایسے اہم موقع
بڑی خوش نصیبی ہماری آپ کی، خوش نصیب ہے ہمارا کہ ایک تو سید زادہ اور سیدوں میں بھی اس تاجدار ولایت کی اولاد، اس تاجدار کرامت کی اولاد، اس تاجدار معرفت کی اولاد جس نے رضائے الہی کے لیے سمنا کے تخت و تاج کو ٹھکرا کر رب قدیر و کریم کے دین کو عام کرنے کے لیے فقیری کا لباس پہنا، جسے دنیا تارک السلطنت، غوث العالم، غوث الکبریٰ، قطب وحدت، سلطان التارکین حضور سیدنا سید مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی کچوچھوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مخدوم پاک کی بات، یہ بڑی بات ہے، بڑی بات، سید تو سارے سید الحمدللہ، مگر سادات میں بھی کچھ سادات ایسے ہیں جن کے پاس خون کے ساتھ ولایت ٹرانسفر ہوتی ہے۔ سادات کا وہ گھرانہ جس کو اللہ نے شرف عطا فرمایا، وہ گھرانہ سرکار مخدوم پاک رضی اللہ عنہ، اور یہ وہ لوگ ہیں۔ اچھا، اس گھرانے میں بھی بات آگے تھوڑی سپرس کر دوں گا، اس مخدومی گھرانے میں بھی ان کا اور ہمارے اور آپ کے مرشد گرامی، قائد ملت اسلامیہ، مجدد تعلیمات اشرفیہ، نقیب الصوفیہ، حضور داعی اسلام فی الہند اشرف ملت علامہ الحاج الشاہ سید محمد اشرف نیاز اللہ اشرف الگیلانی دامت برکاتہ کا تعلق خانوادہ مخدومی میں بھی ان حضرات سے ہے یا اس پیڑھی سے ہے جس نے مخدوم پاک کے بعد سے لے کر آج تک اسلام کی سلسلے اشرفیہ کی، جذبات حسینیہ کی، تعلیمات مولائے کائنات کی، تطہیر فاطمہ الزہرا کی، ولایت مخدوم پاک کی الگ تسلسل خدمات انجام دیا۔ اس شاخ سے حضور اشرف ملت کے والد محترم حضور شیخ اعظم پوری زندگی خانقاہ اشرفیہ حسینیہ کو پروان چڑھانے میں، پوری دنیا میں علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کرنے کے لیے، جامع اشرف کو تعمیر کرنے میں حضور اشرف ملت کے دادا حضور سرکار کلام رضی اللہ تعالیٰ کی یہی تاریخ ہے۔ ان کے والد حضور علامہ سید احمد اشرف رحمۃ اللہ علیہ کی یہی تاریخ ہے۔ ان کے والد مخدوم المشائخ سرکار سیدنا شاہ علی حسین اعلی حضرت اشرفی رضی اللہ تعالیٰ ان کی یہی تاریخ ہے۔ پوری دنیا میں، دنیا کے کئی ممالک میں حضور اعلی حضرت اشرفی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام کی الگ تسلسل کی چیز ہوتی چلی ہے۔ اس خانوادے میں بھی ایک امتیازی شان حاصل ہے۔ کن حضرات کو؟ ان حضرات کو جو آپ حضرات کے مشائخ میں، جو آپ حضرات کے پیروں میں آتے ہیں، ایک امتیازی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مشائخ کو سلامت رکھے، ہمارے سادات کو سلامت رکھے۔ درود شریف پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا نبینا مولانا محمد علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں عرض کر رہا تھا کہ
آپ کو بہت زیادہ گفتگو کرنے والے، گھومنے چلنے، مٹر گشتی کرنے والے نہیں گزارا۔ آج کی رات آپ نہ مصلی لے لیں، چادر لے لیں، اپنے رومال لے لیں، اپنی چٹائی لے لیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں، دو زانوں بیٹھ جائیں، رب قدیر و کریم سے سب سے پہلی دعا یہ کریں، میرے مولا جب تک زندہ رکھ تب تک مذہب اسلام پر زندہ رکھ۔ پہلی دعا، پروردگار ایمان اور اسلام والی زندگی دے، اور جب دنیا سے جائیں میرے اللہ دنیا سے جاتے وقت ہمارے گنہگار ہو جو کلمہ طیبہ جاری، کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جائیں۔ اللہ سے پہلی دعا یہ کریں، لیکن بھوکے رہ لیں گے، آپ کیسے رہ لیں گے؟ سال میں ایک جوڑا کپڑا پہن کر سطر چھپا لیں گے آپ، مگر اگر خاتمہ ایمان پر نہ ہوا سب کچھ کیا تھا برباد ہو جائے، کچھ نہیں بچے گا۔ بس اللہ سے جب بھی دعا کرو، خاص کر ان راتوں میں، ان گھڑیوں میں، ان اوقات میں جو قبولیت دعا کے وقت ہے، ان میں جب دعا کیا کرو تو آنکھوں میں آنسو ہو، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کہو، میرے مولا جب یہ زبان بند ہو، یہ آنکھ بند ہو، یہ کان بند ہو، دنیا سے آخری سفر ہو، تو میرے پروردگار میری زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری فرما دے۔ باری تعالیٰ خاتمہ بالخیر کرنا، مولا ایمان والی موت نصیب کرنا۔ پہلی دعا یہ کرنی ہے، پہلی دعا یہ کرنی ہے۔ دوسری دعا آپ کریں اپنے لیے کرنے سے پہلے آپ پوری امت مسلمہ کے خیر کی دعا کریں، پوری امت کی، شرق کا غرب، سورج نکلنے سے لے کر سورج ڈوبنے کی جگہ تک، جہاں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے لوگ ہیں، آقا علیہ السلام کی امت ہے، پوری امت مسلمہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کریں۔ دوسری دعا آپ اگر حضور پاک علیہ السلام کی امت کے لیے دعائیں خیر کریں گے، یاد رکھیے امت کے لیے دعائیں خیر مصطفیٰ کریم کو اتنی پسند ہے، اگر اپنے لیے آپ نے کچھ کہا یا نہ کہا، امت کے لیے دعا کر دی تو گنبد خضرا سے تاجدار کائنات تمہارے لیے خود دعا کر رہا ہے، خود تمہارے لیے دعا فرما دے گی۔ بہت پسند ہے مصطفیٰ کریم کو۔ سنیں، سیدنا عمر فاروق اعظم ہے، سیدنا مولا علی ہے، صحابی ہیں دونوں، حضور کے خلیفہ ہیں دونوں، خلیفہ راشد ہیں۔ علی تو وہ ہے آنکھیں کھولی مصطفیٰ کی گود میں، پروان جو ہے مصطفیٰ کریم کی گود میں، دونوں صحابی ہیں۔ حضور نے بلایا مولا علی کو، سیدنا فاروق اعظم کو، فرمایا علی عمر کچھ چیزیں حضور نے عطا فرمائی، یہ میری چادر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں لے لو، یمن چلے جاؤ۔ کہاں چلے جاؤ؟ بولی کہاں حضور نے بھیجا؟ یمن۔ یا رسول اللہ کیا ہے وہاں یمن میں؟ جاؤ، وہاں ایک میرا امتی رہتا ہے، میرا عاشق رہتا ہے،
اس کا نام اویس ہے. کیا نام ہے؟ اویس. جاؤ اویس سے ملنا، اس کو میرا سلام کہنا، اس کو میرا سلام کہنا، میری طرف سے تحفے اس کو پیش کر دینا، دے دینا، اور اس سے کہنا کہ اویس میری امت کے لیے دعا کر. سوچیں آپ، حضور نبی، فاروق اعظم صحابی، مولا علی صحابی اور اہل بیت، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی مصطفیٰ کریم اپنے صحابہ کو حضرت اویس قرنی کے پاس بھیجا ہے. اور کس کام کے لیے؟ فقط دعا کے لیے. کوئی وجہ نہیں، کوئی سبب نہیں، کوئی ریزن نہیں، کوئی کارن نہیں. اویس قرنی کے پاس مصطفیٰ کریم اپنے صحابہ کو دعا کے لیے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضور پاک علیہ السلام کی اس حدیث سے اچھا ان حضرات نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اویس نام کے بہت سارے لوگ ہیں، اویس نام کے بہت سارے لوگ ہیں، ہم کس اویس کے پاس جائیں؟ تاجدار کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس اویس کے پاس جانا جو اویس بکریوں کا چرواہا ہوگا، وہ اویس جس کو یمن کے لوگ دیوانہ کہتے ہوں گے، پاگل اور مجنون کہتے ہوں گے، اس کے پاس. میرے عزیزوں، میرے دوست، ایک دیوانہ کہے جانے والے کے پاس، پاگل اور مجنون کہے جانے والے کے پاس تاجدار کائنات نے اپنے صحابہ کو بھیجا امت کے لیے دعا کروانے کے لیے. اس حدیث رسول سے یہ بات ثابت ہوئی، ہمیں پتہ ہی چلا امت کے لیے دعائے خیر کرنا حضور پاک علیہ السلام کو بہت زیادہ. اپنے لیے آپ دعا کریں اور اپنی ذات، اپنی اولاد کے لیے دعا کرنے سے پہلے کل امت مسلمہ، امت محمدیہ کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ رب کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوگی. اتنا سب کچھ ہونے ملنے کے بعد بھی اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ پائیں، اپنے گناہوں کو بخشوا نہ پائیں، تو پھر ہم سے بڑا بدنصیب ہوگا. ہمارے آبا و اجداد، ماں باپ، دادا دادی، نانی نانا، سارے خاندان کے لوگ ہم سے پہلے جو بھی ہیں دنیا سے جا چکے ہیں، اور کسی کو نہیں معلوم، کسی کو نہیں پتا کہ قبر میں کس کے ساتھ کیا ہوگا. نہیں معلوم ہے، نہیں پتا. مرحومین کے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں، مرحومین کے گناہوں کی مغفرت کے لیے، ان کی قبروں سے عذاب کو دور کرنے کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھائیں. اللہ تعالیٰ سے عرض کریں، دعا کریں. یاد رکھیے رب قدیر و کریم کا ارشاد ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر خود کو گنہگار کہتا ہے، مجھ کو رحمان و رحیم کہتا ہے، تو مجھے اس پر اتنا زیادہ پیار آتا ہے، اتنا زیادہ پیار آتا ہے کہ میں اپنی شان رحمت کو آواز دیتا ہوں، اپنی شان رحمت کو خطاب کرتا ہوں، اے میری شان رحمت، میرے اس عاجز بندے کو جا اور میرے دامن میں چھپا لے، میرے کرم میں ڈھانپ. پسند اللہ اتنا پسند ہے ہماری بات. ہم یہ نہ سمجھائیں کہ ہم بے یار ہیں، ہم بے مددگار ہیں، ہم بے آسرا. ہرگز ایسا نہیں ہے. لیکن ساری دنیا اگر ہمیں چھوڑ دیتی ہے کوئی بات نہیں. دنیا کی عادت ہے چھوڑ دینا، مگر جہاں سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، دنیا کے سارے راستے جس چوراہے پر جا کر ٹھپ ہو جاتے ہیں، اس چوراہے پر رب کی رحمت مسکراتی ہے، رب کا کرم مسکراتا ہوا ملتا ہے. میرے بندے
تجھے تیرے عزیزوں نے چھوڑ دیا، رشتہ داروں نے چھوڑ دیا، سب نے چھوڑ دیا، گھبرانا مت، ہمیں ہمیشہ پکار، مگر جب شعبان کی 15 رات آئے، اس رات میں مکمل تم میری طرف متوجہ ہو جا، میرا کرم مکمل تیری طرف متوجہ ہو جا، تجھے میرے اپنے دامن میں لے لے گا، دامن کرم میں سمیٹ لے گا۔ آج ہم پریشان ہوتے ہیں، روزی نہیں ہے، اولاد بگڑ گئی ہے، بیٹا بگڑ گیا ہے، بیٹی بگڑ گئی ہے، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یقیناً یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ، اس سے انکار ہے کسی کو؟ ہماری بدعمالیوں کا پھل ہے جو ہمیں اس شکل میں مل رہا ہے، غربت، مظلومیت، ظلم، تعدی، زیادتی۔ آج ہم رونا روتے ہیں، یہ ہو رہا ہمارے ساتھ، وہ ہو رہا ہمارے ساتھ، ایسا ہو رہا ہمارے ساتھ، ویسا ہو رہا ہمارے ساتھ۔ ٹھیک ہے، ہو رہا، یقیناً ہو رہا ہے، اور اگر آپ اپنے رب کی طرف صحیح معنوں میں نہ لوٹے، اس سے بھی برا ہوگا آپ کے ساتھ۔ آپ یقین مان کے چلیں، اس سے بھی برا آپ کے ساتھ ہوگا۔ اب بھی وقت ہے، اب بھی ٹائم ہے، اب بھی موقع ہے، چانس ہے آپ کے پاس۔ بچھا لو اپنے مسلوں کو، اپنے مسلوں کو بچھا لو، اور اپنے دل کے تمام تاروں کو اپنے رب سے جوڑ دو۔ دنیا سے نہ کہو، دنیا کے کسی حاکم سے نہ کہو، اپنے رب سے کہو میرا مولا تو سارے حاکموں کا حاکم ہے، احکم الحاکمین ہے، اے پروردگار یقیناً ہم تیرے نالائق بندے ہیں، مگر میرے مولا اگر تو ہمارے گناہوں کے سبب ہم پر ظالم کو مسلط کر سکتا ہے تو ہماری توبہ کے بعد ہم پر اپنا کرم بھی نازل فرما سکتا ہے۔ آؤ تو اپنے اللہ کی طرف، دوڑو تو اپنے رب کی طرف، چلو لے کر چلو دور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں۔ فاروق اعظم ہے، ایک گلی سے جا رہے تھے، ہاتھ میں کوڑا، سامنے سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک نوجوان آ رہا، اس کی نظر جب گلی کے اس کونے پر پڑی فاروق اعظم پر، تو اس نے اپنی چادر میں کسی چیز کو چھپا لیا، چیز کو اس کے ہاتھ میں ڈاکٹر صاحب، جس کو اس نے اپنی چادر میں چھپا لیا۔ اب بھاگے تو کیسے بھاگے؟ سامنے فاروق اعظم، وہ فاروق، وہ عمر جس کو دیکھ کر شیطان گھبرا جائے، شیطان گھبرا جائے، وہ عمر سامنے، وہ فاروق سامنے، پریشان ہو گیا۔ ادھر سے فاروق اعظم آ رہے، ادھر سے جا رہے، ادھر سے فاروق اعظم ادھر سے گئے۔ اس کے ہاتھ میں دراصل شراب کی بوتل تھی، شراب لے کے جا رہے، شراب تھی اس کے ہاتھ میں۔ فاروق اعظم کو دیکھا ہاتھ میں کوڑا، تو رہے فاروق میں بچنے کی کوئی راہ نہیں، کوئی صورت نہیں بچنے، پڑیں گے 80 کوڑے۔ آج خیر میں وہ بندہ، وہ گنہگار، اپنے مولا سے دور رہنے والا بندہ، فاروق اعظم کے آنے تک اپنے دل کے تمام تاروں کو اپنے اللہ سے جوڑ لیا، اپنے رب سے جوڑ لیا۔ عرض گزار وہ دل ہی دل میں اللہ سے کہا میرے مولا آج فاروق اعظم کے عمر کے کوڑے سے بچا لے، سچی توبہ کرتا ہوں تیری بارگاہ میں مولا، آج کے بعد شراب نہیں پیوں، توبہ کر رہا ہے۔ فاروق اعظم قریب آ رہے ہیں، یہ بھی قریب جا رہا ہے، قریب آئے، پوچھا کیا چھپایا؟ کیا کچھ ہے؟ کچھ نہیں، کہ چادر کے اندر چھپایا کیا؟ مجھے دیکھ، چادر کے اندر چھپایا کیوں؟ کیا بات ہے؟ باہر نکال، کیا ہے؟ اس نے کہا عمر شہد ہے۔ کیا کہا؟
شہد فاروق اعظم دور فاروقی کی تاریخ اسلام شاہد ہے. فاروق اعظم نے کہا شہادت نکال. اس بندے نے چادر سے جب اس برتن کو نکالا تو فاروق اعظم نے دیکھا اس کے ہاتھوں میں شراب نہیں بلکہ شہد کا جو اللہ فاروق اعظم کے سامنے گنہگار بندے کی توبہ کو قبول کر کے شراب کے برتن کو شہد کا برتن بنا سکتا ہے, شراب کو شہد میں بدل سکتا ہے. کیا وہ مولا ہمارے اوپر آنے والے ظلم و ستم کے ایام کو دنوں کو نہیں بدل سکتا, نہیں چینج کر سکتا؟ کر سکتا ہے, بدل سکتا ہے, مگر ضرورت اس چیز کی ہے اپنے اللہ کو اس کو منائے, اپنے اللہ کو اپنے رب کی بارگاہ میں جھکیں, اپنے رب کی بارگاہ میں دوڑیں, اپنے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں, اپنے اللہ سے معافی مانگیں, اپنے گناہوں کی مغفرت مانگیں, اپنی نافرمانی کی مغفرت مانگیں. آج دیکھیں آپ ہمارے گھروں میں ماں باپ کی ناقدری, ماں باپ کی ناقدری ہو رہی ہے, بڑوں کا احترام نہیں, بڑوں کو چھوٹوں سے پیار کرنے کا طریقہ نہیں معلوم, بہت ساری چیزیں, بہت ساری خطائیں, سارا سب کچھ. آپ بتائیں کہاں سے آپ سنیے دوسری بات, تصویر کا دوسرا رخ آپ سنیے. یہ تو آپ نے سن لیا کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے ریوڑ کے برابر اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں کو اس رات میں معاف فرما دیتا ہے. اس کی شان رحمت اس رات میں اس طرح جلوہ فرما دیتا ہے. اب تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھا, حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اس رحمت, انعام, عطا, مغفرت, جود و کرم والی رات میں بھی اللہ تعالی 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا. سنا ہوگا تو 7 قسم, ان میں ایک شرابی ہے, ایک ماں باپ کا نافرمان ہے, ایک غیبت کرنے والا ہے, چغلی کرنے والے, بعض روایتوں میں سود کھانے والے کا بھی نام ہے, قطع رحمی کرنے والا. یہ وہ لوگ ہیں بیجا قتل کرنے والے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں کرتے. آج ہمارا معاشرہ, ہمارا سماج, ہماری قوم شراب میں 1 نمبر, ماں باپ کی بے ادبی گستاخی کرنے میں 1 نمبر, زنا میں ماہر, اپنے قریبی لوگوں کو سے اپنے رشتے کو توڑنے میں 1 نمبر پہ, جرائم, معاصی اور گناہ کا کوئی ایسا کام نہیں جس کو اس امت نے چھوڑا, یہ اس امت میں نہ پایا. اب آپ بتائیں, ایسی مبارک رات ملنے کے بعد بھی یہ 7 قسم کے گنہگار اللہ پاک کی بارگاہ میں نہیں پہنچ سکتے, مغفرت نہیں ہوتی. ایک ذریعہ مغفرت کے لیے صرف ایک بہانہ ہے, اور وہ بہانہ یہ ہے کہ آج کی رات اگر ان گناہوں میں سے کسی گناہ سے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے, پھر پوری زندگی دوبارہ وہ گناہ نہ دہرائے, تو ممکن ہے رب کی رحمت, رب کی نظر رحمت اچھلائے اور اللہ پاک ہمارے اس گناہ کو معاف فرما دے. سود اور غیبت یہ تو بہت ہی بڑے جرم ہیں. غیبت کے بارے میں سن لیجیے آپ, قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا, أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ مَيْتَةٍ أَوْ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى.
مفہوم اس کا یہ ہے کہ کسی بھائی کی غیبت کرنا، کسی کی غیبت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، جتنا بڑا گناہ اپنے کسی مرے ہوئے بھائی کا گوشت۔ اللہ پاک نے فرمایا کیا تم میں کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یعنی کسی بھائی کی غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے اپنے مردہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے۔ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے غیبت، یہ ایسا جرم ہے جو اس رات میں بھی معاف نہیں کرتا۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں، ہم اس جرم میں مبتلا، اس گناہ میں ملوث ہیں؟ اگر ہیں، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں اللہ نے آج آپ کو موقع دیا ہے۔ ممکن تھا آپ کل مر گئے ہوتے، آپ 13 شعبان کو مر جاتے، 12 شعبان کو مر جاتے، 10-5 دن 15 دن پہلے اللہ آپ کو اپنے پاس بلا لیتا، ممکن تھا۔ لیکن رب قدیر کا کرم ہے کہ اس نے آج کی رات تک آپ کو سکھایا۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالی آج جامع مسجد بھٹنڈا میں مولانا محمد رمضان نعیمی صاحب کے اور کمیٹی کے آپ سب کے تعاون سے مرتب کرتا، منعقد کرتا اس پروگرام میں شریک ہونے والے ہمارے بھائیوں، آپ اس بات کو بالیقین جان لیں کہ آپ کا رب آپ کی طرف متوجہ ہے۔ اگر متوجہ نہ ہوتا تو آپ کو اس رات تک زندہ رہنے کا موقع نہ دیتا۔ اس رات تک رب نے آپ کو اگر زندہ رکھا ہے تو اس کا کرم آپ کی طرف متوجہ ہے کہ میرے بندے ایک رات تجھے دے دیتا ہوں، مجھ سے اپنے گناہوں کو معاف کروا لے، مجھ سے روزی مانگ لے، مجھ سے عزت مانگ لے، مجھ سے میری رحمتیں اور میری نعمتیں مانگ لے۔ باقی رکھا اللہ نے اگر آپ کو اب تک زندہ رکھا، کم از کم آج کی رات اپنے دل پہ اپنے اللہ سے کہہ لیں میرے مولا ماضی میں پاسٹ میں جو کچھ ہوا معاف کرو۔ ممکن اللہ معاف فرما دے گا۔ سود کی بیماری آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں عام ہوتی جا رہی ہے۔ مسلمان سود کھا رہا ہے، سود لے رہا ہے، سود دے رہا ہے، عام ہوتی جا رہی تھی۔ اصلاح کریں اپنے آپ۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن لے کان کھول کر۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جان بوجھ کر سود کا 1 روپیہ کھانا اپنی سگی ماں کے ساتھ حتیم کعبہ میں 70 بار زنا کرنے سے بدتر ہے۔ سن لے، اپنے دماغ کی بتیاں جلا لے، اپنے دل کے اپنے زنگ آلود دل کے دروازے کھول لیں۔ اگر ہمارے اس مجمع میں، ہماری اس مسجد میں، ہمارے سامعین میں اگر کسی بندے کو یہ بیماری ہے، خدا کے واسطے آج اپنے رب سے معافی مانگ لے، اپنے رب سے معافی مانگ لے۔ آج آپ کا اللہ آسمان دنیا پر تشریف ہی اسی لیے لایا ہے کہ اپنے بندے کے سال بھر کے گناہوں کو معاف فرما دے، اس کی خطاؤں کو معاف فرما دے، اس کے جرم کو معاف فرما دے، اس کے عصیوں کو معاف فرما دے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بہت کبیر بڑا غلیظ گناہ ہے سود کھانا، غیبت کرنا، زنا کرنا، چوری کرنا، کسی کے تعلق سے خوف اپنے دل میں پالا۔ حضور پاک اسلام نے فرمایا اگر کوئی مبغض ہے، کسی
کسی کے دل میں کسی بھائی کے لیے اگر بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، تو اس کینہ والے انسان کو بھی اللہ تعالیٰ اس مبارک رات میں معاف نہیں کرے گا۔ یہ عام بات، یہ جنرل بات، یہ عام مسلمان کے لیے اگر کسی کے دل میں کینہ ہے تو یہ ہوگی۔ اور وہ لوگ ذرا ہوش کے ناخن لیں جن کے دلوں میں سادات کے لیے کینہ ہو، سجدوں کے لیے جن کے دل میں بغض ہوتا ہو، آل رسول، آل علی، آل فاطمہ، اہل بیت اطہار، سادات کے لیے جن کے دلوں میں سخت ہو، کجی ہو، کمی ہو، چڑھاپن ہو، حسد و کینہ ہو، بھلا سوچائیں ان کے دلوں کا کیا حال ہوگا۔ بھائی ہم تو اہل سنت و جماعت ہے، کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت ہے۔ اہل سنت و جماعت کا کینہ حب اہل بیت اور تاجدار کائنات مکین محمد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ ہوا۔ ہمارے سینے تاجدار کائنات کا مدینہ ہوا۔ اہل سنت و جماعت، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عزت رسول اللہ۔ یہ عزت رسول ہمارے لیے ناؤ ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میری اہل بیت سفینہ نوح کی طرح، کشتی نوح کی طرح، جو اہل بیت کی کشتی میں سوار ہوا نجات پا گیا، جو ان سے دور رہا وہ بیچ سمندر میں ڈوب گیا۔ تو ہم اہل سنت ہیں، ہمارے دلوں میں نہ تو کسی بھائی کے لیے کینہ ہے، صدر کو اور آل رسول کے لیے تو انشاءاللہ تعالی صبح قیامت تک ہماری نسلوں کے دلوں میں بھی یہ بیماری ہے۔ ہماری نسلیں انشاءاللہ آل رسول کی محبت میں فدائیت کا جذبہ رکھیں، جانثاری کا جذبہ رکھیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ضرورت اس چیز کی اللہ نے ہمیں رات دی ہے، اس رات کو ہم کھیل میں نہ ضائع کریں، سونے میں نہ گزارنے، باتوں میں نہ گزارنے، چائے نوشی میں نہ گزارنے، دیگا مچھلی میں نہ گزارنے، نہیں، دوڑو اپنے اللہ کی طرف، بھاگو اپنے اللہ کی طرف۔ اتنے اچھے، اتنے نیک، اتنے بڑھیا نہیں ہو کہ اپنے اعمال کی بنیاد پر اللہ کو راضی کر لو گے۔ اگر ہمارے اعمال اتنے اچھے ہوتے تو اتنے برے دن ہم پر نہیں آتے۔ یہ برے دن ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہے، ہمارے برے اعمال کا پھل ہے جو ہم کو مل رہے ہیں۔ جب ہم 313 تھے تو رستہ تھا زمانہ، آج کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلام، آج غلام ہے، وجہ کیا ہے؟ ہمارے اعمال، ہماری بدکرداریاں، ہماری بدماشیاں، ہمارے گناہ، ہمارے جرائم، ہمارے معاصی۔ مسلمانوں، اللہ نے آپ کو آج موقع دیا ہے، وقت دیا ہے، ٹائم دیا ہے، چھوڑو اپنے مسلمانوں کو، اپنی پیشانی رکھ لو اپنے رب کی بارگاہ میں، اپنا سراپا اپنے رب کے حوالے کر دو، وہ گڑاؤ عرض کرو میرے مولا، میرے پروردگار، ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، کسیاں شعار ہیں، مولا ہمارے پاس نمازیں نہیں، روزے نہیں، حج و زکات نہیں، خیرات و حسنات نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہے تو باری تعالیٰ بس صرف اور صرف گناہ ہے، نامہ اعمال سیاہ ہے۔ میرے اللہ ہماری بدعمالی نہ دیکھ، اپنی شان کریم دے، اپنی شان رحمت دے۔ پروردگار جو بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، کم از کم تیرے محبوب کے امتی ہیں، تیرے محبوب کی حال سے محبت کرنے والے ہیں، تیرے محبوب کے اولاد سے پیار کرنے والے ہیں، انہیں چاہنے والے ہیں۔ میرے مولا، تیرے
نبی کا واسطہ، تیرے نبی کی پیاری حال کا واسطہ ہم پر کرم فرما دے، ہم پر رحم فرما دے انشاءاللہ۔ پروردگار عالم ہماری شرمندگی کو رسوا نہیں فرمائے، ہماری ندامت کو اللہ رسوا نہیں فرمائے۔ ضرورت اس چیز کی ہے، اپنی پیشانی کو چھپانے رکھی اپنے اللہ کی بات ہے، اور جنہوں نے اپنی پیشانیوں کو اپنے اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا، اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا، تو یاد رکھنا رب کی شان رحمت سے کچھ بعید نہیں ہے، رب کی شان قریبی سے کچھ دور بھی نہیں ہے۔ عرض کر دوں میں حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ، سچی توبہ کیا چیز ہوتی ہے؟ سچی توبہ ہوتی کیا؟ آج کی رات استغفار کی رات ہے یارو، سارا سال تم نے گناہ ہی نہیں گزارا، ہمارے کون سے اچھے اعمال، کون سے نیک اعمال ہمارے، نہ تم نے سحر کی نماز پڑھی ہے، نہ ہم نے سحر کے روزے رکھے ہیں، کچھ تو نہیں کیا ہم نے، کیا کیا ہم نے؟ سارا سال ہمارا گناہ میں گزرا، اللہ کی ناراضی میں گزرا، اللہ کے غضب کو ہم نے دعوت دی ہے۔ بڑے اچھے نے کم سے کم آج کی رات ملی ہے، اللہ کو اپنے مولا کو خوش کر لیں۔ فضیل بن عیاض اپنے وقت کا ڈاکٹر، اپنے وقت کا بہت بڑے ڈاکٹر، کتاب الاسقیاء اور دیگر کتابوں میں فضیل بن عیاض کے تعلق سے آیا کہ رات کا اس قدر جابر و ظالم اور خونخوار ڈاکو تھا فضیل بن عیاض، کہ اس دور کی حاملہ عورتیں اگر یہ سن لیتی کہ ہماری بستی میں فضیل آیا ہے تو اس کے خوف سے حاملہ عورتوں کے حمل ضائع ہو جاتے، اتنا خونخوار تھا۔ ایک قافلہ بغداد سے حج کے ارادے سے نکلا، اب وہ قافلہ جس راستے سے جانا تھا اس قافلے کو مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ، اس راستے پر وہ جگہ وہ جنگل پڑتا تھا جس جنگل میں فضیل بن عیاض اور ان کی پوری ٹیم رہا تھا۔ قافلے والے پریشان، چل تو دیا ہے، نکل تو پڑے گئے، ارادہ تو کر لیا آج کا، مگر جنگل وہی ہے، راستہ وہی ہے، فضیل وہی ہے، اس کی ٹیم